बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर तैयबा चैनल से अल्लाह बशकुलियार। गुफ्तगू के सिलसिले में मोहतरम नाज़रीन, आज हम सफ़र मिराज के मतलब गुफ्तगू करेंगे। सफ़र मिराज हिजरत से 3 साल पहले सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराई गई। मिराज के जो ये सफ़र है, इसमें अजीम रूहानी इल्मी बरक़ात रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुशाहिदात अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर करवाए। ये सफ़र दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले सफ़र को इसरा, ये जो सैर है वो कहते हैं। फिर जो ये सफ़र जो मक्का मुकरमा से बैतुल मक़दस का है, और इसके बाद जो दूसरा सफ़र है वो बैतुल मक़दस से सातों आसमान तक है। आज के हमारे साथ जो मुकर्रर हैं मोहतरम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान साहब, हम इनसे सफ़र मेराज का जो वाक़या है इसके मुतल्लिक़ आपसे पूछेंगे कि वाक़या मेराज की हकीकत क्या है। क्या ये आलम बेदारी में हुआ था या कोई हालत ख्वाब में हुआ था? इसकी असल हकीकत कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या है? जी मुफ्ती। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अल्लाह बख्श कुलियार साहिब, आपने नूर तैयबा चैनल पे गुफ्तगू की सआदत बख्शी है। और आज का हमारा ये उन्वान बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये सफ़र मेराज का तज़किरा कुरान मजीद में 15वां पारा सूरह बनी इसराइल से होता है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। इसमें अल्लाह ने फरमाया कि हमने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने बंदे ख़ास को सैर करवाई रात के मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। जी तो यहाँ पे आपने एक अहम जो सवाल किया कि आया ये जो सफ़र मेराज था ये रूहानी था या जिस्मानी था, जी ख्वाब में था या जागते हुए था, आलम बेदारी में था। आलम बेदारी में था। तो अगर हम इसी आयत के इस हिस्से पे गौर करें क़िबला डॉक्टर साहब, जी मुफ्ती। तो बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, फरमाया पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदाए ख़ास को, लफ्ज़ अब्द का ज़िक्र आया है। जी अगर देखा जाए तो रसूल का ज़िक्र आना चाहिए था, जो कि मुक़ाम वाला लफ्ज़ है अब्द की बनिस्बत। नबी आना चाहिए जी, था। नबी आना चाहिए था या कोई आपकी शान सिफ़ाती जो है वो सिफ़त का तज़किरा जी होना चाहिए जी था। लेकिन यहाँ पे अब्द का ज़िक्र क्यों किया गया? जी। तो डॉक्टर साहब ये इसी सवाल का जवाब है। क्योंकि अल्लाह ताला जानते थे, वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर ज़ात है, कि जब वक़्त गुज़रेगा तो लोग एतराज़ करेंगे, कोई इसे रूहानी कहेगा, कोई इसे ख्वाब करार देगा। तो अल्लाह ताला ने इसी आयत में जवाब इरशाद फरमा दिया कि मैंने अपने बंदा ख़ास को सैर करवाई है। डॉक्टर साहब अब्द कहते हैं रूह माल जसद को, माशाअल्लाह। सिर्फ रूह को अबद नहीं कहा नहीं जाता, कहा उस पे अबद का जो है वो तकाज़ा दोनों में आता जी, जी, है, इतलाक होता इतलाक होता है। तो यहाँ पे लफ्ज़ अबद का आना इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि ये जो सफ़र मेराज था, ये जागते हुए आलम बेदारी में था और रूह माल जसद था। है। माशाअल्लाह। तो ये एक नुक्ता जो आपने जी सवाल उठाया उसका जी जवाब। इसके बाद देखिए, अल्लाह ताला ने ये सफ़र अता किया, सफ़र मेराज। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम को मोजज़ात अता किए, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3। लेकिन जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है तो अल्लाह ने कोई 1, 2, 3 मोजज़ात नहीं बल्कि सरापाए मोजज़ात बना के भेजा। लगभग 1300 से ज़ायद मोजज़ात माशाअल्लाह। आपकी ज़ात में पाए जाते हैं, जिनका बयान मुफस्सिरीन ने भी किया, मुहद्दिसीन ने भी इसका इकरार किया। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा अज़ीम, सबसे बड़ा मोजज़ा वो कुरान मजीद है, जी बेशक। जो हम तिलावत भी करते हैं, ज़ियारत से शर्फ़ याब भी होते हैं। तो ये कुरान मजीद देखिए 1400 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके एक हर्फ में भी तब्दीली नहीं की जा सकी। और इसके बाद दूसरा बड़ा मोजज़ा वो सफ़र मिअराज है, क्योंकि अल्लाह ताला जानते थे कि वक्त गुजरेगा, लोग मादी लिहाज से इंसान तरक्की करेंगे, वो खलाई सफ़र करेंगे, मरीख तक पहुँचेंगे। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी को ये मोजज़ा मेराज अता करके
یہ اعلان کر دیا کہ تم مادی لحاظ سے جتنی بھی ترقی کر جاؤ، سائنسی لحاظ سے جتنا بھی آگے چلے جاؤ، لیکن میرے محبوب نبی کو جو میں نے معجزہ معراج عطا کیا ہے، تم اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتے۔ تو دیکھیں رات کے مختصر حصے میں اللہ نے اپنے محبوب نبی کو اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنی ذات کے جلووں سے فیض یاب فرمایا۔ دیکھیں قبلہ ڈاکٹر صاحب، ہر نبی آیا، ہر نبی کے جو امتی تھے انہوں نے سوال کیا کہ جس رب کو منوانے آئے ہو، رب کو دیکھا بھی ہے؟ تو ہر نبی نے یہی جواب دیا، دیکھا تو نہیں، یہ قدرت کے نشانات بتاتے ہیں کہ کوئی عظیم ذات ہے جو اس کائنات کو بنانے والی ہے۔ کسی نے کہا جبریل امین نے بتایا کہ خدا ہے، وحی کے ذریعے سے پتہ چلا۔ لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، سوال کیا جاتا ہے کیا اپنے خالق و مالک کو جن کو منوانے آئے ہو، جن کی وحدانیت کا پرچار کرنے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، کیا اس خالق و مالک کو دیکھا بھی ہے؟ تو پیارے آقا ارشاد فرماتے رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا ہے۔ تو رب کی ذات کا مشاہدہ کیا، رب کی ذات کے ذاتی جلووں کو دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو سفر معراج کا جو واقعہ ہوا، یہ 27 رجب کو، اور یہ وہ ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، یہ کون سے ایسے مشاہدات تھے جو رب العزت نے اپنے محبوب کو راتوں رات کے سفر میں اور آسمان پر بلایا اور سدرۃ المنتہا پر بلایا اور اپنے محبوب کو، وہ کون سے ایسے مشاہدات تھے، کون سی آیات کبریٰ تھیں، اور کون سی ایسی علامات چیزیں تھیں جو محبوب کو دکھانا مقصود تھی؟ جی، اس میں ڈاکٹر صاحب اگر پہلے نمبر پہ ہم دیکھیں تو زمینی جو معراج تھی، سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو اس میں وہاں پہ انبیاء علیہ السلام کے مزارات مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہیں، اور پھر وہ تمام وہاں انبیاء علیہ السلام کا جمع ہونا اور سب کی امامت فرمانا اور سب کا امام بننا، یہ ایک بڑا مقام تھا۔ اور اس کے بعد پھر پہلے آسمان پہ، ہر آسمان پہ ایک ایک نبی استقبال کے لیے پہلے سے تشریف فرما تھا، اور ہر نبی نے استقبال کیا، اہلا و سہلا مرحبا کہا۔ اس کے بعد پھر جنت کے مشاہدات بھی کروائے گئے، جنت میں جو رب کے انعامات ہیں وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ اس کے بعد پھر جہنم میں جو رب کی پکڑ کے اسباب تھے ان سے بھی آگاہ کیا گیا کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو جہنم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیارے آقا نے وہ تمام کے تمام آ کے امتیوں تک پہنچائے بھی۔ اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا ہے، وہاں پہ اللہ نے سب فرشتوں کو جمع فرمایا، سب فرشتوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کا دیدار کیا، پیارے آقا کے رخ والضحیٰ کو تکا، اور پیارے آقا کی ذات پہ سلام بھی، درود بھی بھیجا۔ اور اس کے بعد پھر اس سے آگے کا سفر جو شروع ہوتا ہے اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عظمت اور شان کا اظہار ہے۔ دیکھیے جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں یہ بشریت کا اتم ہوتے ہیں، نبی بشریت میں کمال رکھتا ہے، اور اگر فرشتوں میں دیکھیں، نورانی مخلوق میں دیکھیں تو جبریل امین سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اگر ہم انبیاء کو دیکھیں جو بشریت کی معراج ہیں وہ زمین پہ رہ جاتے ہیں مسجد اقصیٰ میں، اور جبریل امین کو دیکھتے ہیں تو وہ سدرۃ المنتہا پہ رہ جاتے ہیں، اور اللہ کے محبوب نبی اس سے بھی آگے تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر رب کے تمام صفاتی تجلیات جو ہیں ان سے آپ کو گزارا جاتا ہے، ان کے رنگ چڑھتے ہیں، اور پھر چلتے چلتے وہ مقام آتا ہے جہاں تمام فاصلے مٹا دیے جاتے ہیں، جسے قاب قوسین کہا گیا، یعنی اتنا بھی فاصلہ باقی نہیں تھا جتنا دو کمانوں کے درمیان ہوتا ہے، تمام فاصلے مٹا دیے جاتے ہیں، اور خالق و مالک اپنے محبوب کو اپنی ذات کے جلوے عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس مقام پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ اب دیکھیے قبلہ ایک کوہ طور پہ منظر تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے تھے ربی ارنی، اے اللہ اپنا آپ دکھا، تو جواب آ رہا تھا لن ترانی، موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر ایک صفاتی تجلی کا تھوڑا سا حصہ کوہ طور پہ ڈالا جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آتے ہیں، جو طور کا پہاڑ ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور ادھر دیکھیے رب ذوالجلال نے اپنا دست قدرت دونوں شانوں کے درمیان رکھا ہے، تو پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے ٹھنڈک محسوس فرمائی ہے۔ اس سے آپ کا مقام
آپ کی عظمت، آپ کی شان واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کس قدر مقام سے نوازا ہے اور اپنے جلووں سے نوازا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مفتی محمد رمضان صاحب، آپ ناظرین کو واقعہ معراج کے متعلق بتا رہے تھے۔ یقیناً واقعہ معراج کی جو تفصیلات ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ اسراء اور سورۃ نجم میں اور متعدد احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، اور یہ واقعہ اس کے جو پس منظر تھا جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف، پھر اس کے بعد عام الحزن، اور آپ کی جو ہمدرد سب سے جو اس کائنات کی جو عظیم خاتون تھی جس کے احسانات آپ پر ہیں، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بھی وفات، پھر اب کے جو چچا حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات تھی، تو اس لیے رب العزت نے اپنے محبوب کو ان تمام جو دنیاوی اسباب سے تھوڑا سا وہ فیل کیا، محسوس کیا کہ میرا محبوب جو ظہری اسباب ہیں ان سے تھوڑا سا نا میرا محبوب غم زدہ ہے، تو اس غم کو اور اس کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے ہاں معراج کی سیر کرائی، تاکہ آپ کو دنیا کے جو عالم اسباب اور عالم چیزیں ہیں اور دنیا کے جو مشاہدات ہیں اس کائنات میں، اور اس راز کیا کیا باتیں ہوئیں، اس راز کا ثانی کوئی نہیں، اس راز کی جو محبوب اور عبد اور معبود کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کا کسی کو نہیں پتا کیا ہوئی کیا نہ ہوئی، اس دنیا کی جو سکیم تھی اس کے متعلق جو طے ہوا کوئی نہیں جانتا۔ مولانا شبلی نعمانی کا خوبصورت شعر کے اختتام کہ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میرے معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔